زمین کے ماحول کے تحفظ کے لیے ارتھ آور پر روشنیاں گل کر دی گئیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ارتھ آور منایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری روشنیاں بند کر کے ماحول دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کو اولین ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا۔ زمین کے ماحول کے تحفظ کے لیے ارتھ آور پر روشنیاں گل کر دی گئی ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ارتھ آور منایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری روشنیاں بند کر کے ماحول دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ خورشید۔ مزید تفصیلات کے لیے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ یوم جو ارتھ ڈے ہے اس کو عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اسی کے سلسلے میں جو ہے شہر لاہور کے میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لائٹس بند کر دی گئیں، جبکہ جو شہر لاہور کی عام بلڈنگز ہیں جس طرح کہ ٹاؤن ہال ہے، پنجاب اسمبلی ہے، اس کی لائٹس بھی جو ہے وہ بند کی گئی۔ اگر میں بات کروں آج کے دن کے حوالے سے تو یہ دن جو ہے وہ شروع ہوا 2007 میں، جس کو ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر، جس کو WWF کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 2007 میں اس کو آسٹریلیا سے شروع کیا گیا، اور اس کا مقصد جو ہے جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جو آل اوور دا ورلڈ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں اس کی طرف دھیان دلانا کے لیے جو ہے اس دن کا آغاز کیا گیا، جبکہ اس دن کو 2007 میں جب آغاز کیا گیا تب 22 لاکھ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے حصہ لیا، اور اب آج 17 سال گزرنے کے بعد پوری دنیا سے جو ہے وہ تقریباً 172 ممالک میں جو ہے اس دن کو منایا جاتا ہے، اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے جو ہے آج کے دن لائٹس جو ہیں جو غیر ضروری لائٹس ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں وہ کس قدر نقصان دہ ہیں، اور اس کی طرف جو ہے وہ جو دھیان ہے عوام کا وہ دلایا جا سکے۔ اسی سلسلے میں جو WWF ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو عالمی سطح پر پھیلنے والی تحریک ہے اس میں یہ تحریک جو ہے ارتھ آور ڈے جو ہے اس کو سب سے زیادہ بڑی تحریک قرار دیا جاتا ہے۔ جی 1 گھنٹے کے لیے روشنیاں گل کر دی گئی ہیں۔ حمزہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی بتائیے گا، آج ارتھ آور ڈے منایا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ارتھ آور کی اگر بات کی جائے تو پورا جو ارض کی جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ماحولیاتی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس کے منفی اثرات ہیں اس میں بجلی کی اضافی جو لائٹس ہیں ان کو بند کیا گیا۔ آج دنیا بھر میں 1200 عمارتیں ایسی ہیں جس میں لاہور کی وابڈا ہاؤس کی منزل بھی شامل ہے۔ اس کو 8:30 بجے بالکل ان کی اضافی لائٹیں بند کر دی گئی تھیں، اور 9:30 بجے ان کو دوبارہ آن کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے تو 2014 میں پہلی بار 162 ممالک نے اس میں شرکت کی، جس میں کروڑوں افراد نے اضافی لائٹ بند کر کے ارتھ کے ساتھ، زمین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ آج 172 ممالک جو سے اس میں شامل ہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے سب سے پہلے پیسیفک جو قرہ ہے وہاں پہ 8:30 بجے یہ لائٹیں بند کی گئیں۔ اسی طرح ایفل ٹاور ہے، فرانس، پیرس، جتنے بھی ممالک ہیں، برطانیہ اور پاکستان سمیت جتنے، اس میں برج خلیفہ ہے، ایتھنز ہے، یہ وہ تمام یورپی ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں جہاں پہ اس جو ارتھ آور کے حوالے سے 1 گھنٹے کے لیے اضافی لائٹس کو بند کیا گیا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اضافی لائٹس جو سی ہیں وہ کرہ ارض پہ کس طرح منفی اثرات دیتی ہیں، ان کو کس طرح روکا جائے۔ 1200 مشہور عمارتیں جو سی ہیں دنیا بھر کی آج اس میں شامل ہیں، جس میں لاہور کی وابڈا ہاؤس کی منزل بھی شامل ہے۔ ابھی کچھ وقت باقی، 8 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے وہ لائٹیں آن کر دی جائیں گی۔ 8:30 بجے لائٹیں بند کی گئی تھی سرکاری طور پہ لاہور کے وابڈا ہاؤس کی، جس کے بعد 1 گھنٹہ مکمل ہونے کے، جس کے بعد وابڈا ہاؤس کی لائٹیں جلا دی جائیں گی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے بچنا کس طرح ہے، آکسیجن کی کمی کو فیس کس طرح کرنا ہے، زمین کو ہم نے سانس کس طرح دلوانا ہے تاکہ انسان سانس لینے کے لیے آسانی کے ساتھ زمین پر پھر سکیں۔ جی تو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ارتھ آور منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حمزہ اور محمد علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پابندی کے باوجود مختلف علاقوں میں پتنگ بازی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سخت ایکشن کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چیف سیکرٹری کو ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ آئی جی سے 48 گھنٹوں کے اندر فیصل آباد میں پتنگ بازی سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو
اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پابندی کے باوجود مختلف علاقوں میں پتنگ بازی کی یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سخت ایکشن کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چیف سیکرٹری کو ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب سے 48 گھنٹوں کے اندر فیصل آباد میں پتنگ بازی سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے، تو پابندی کے باوجود مختلف علاقوں میں پتنگ بازی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم۔ سی سی پی او لاہور، آر پی اوز، ڈی پی اوز کی انسداد کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے 38 مقدمات درج کر کے 39 پتنگ بازوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 761 پتنگیں، 57 دھاتی ڈور کی چرخیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم دیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور، آر پی اوز، ڈی پی اوز کی انسداد کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ قومی کرکٹر عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ کہتے ہیں پی سی بی حکام سے ملاقات کے بعد میں نے فیصلے پر نظر ثانی کی ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ محمد اسامہ سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ جی بالکل، قومی کرکٹر عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پی سی بی حکام سے ملاقات کے بعد میں نے اپنی ریٹائرمنٹ پر نظر ثانی کی ہے اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2024 تک T20 فارمیٹ میں پاکستان کرکٹ کے لیے اپنی دستیابی کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں پی سی بی کا مجھ پر اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس حوالے سے عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیا۔ یاد رہے کہ عماد وسیم نے چند ماہ قبل پی سی بی سے غیر ملکی لیگ کے حوالے سے این او سی کے معاملے پر سختی کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن چیف سلیکٹر وہاب زیاد اور شاہین شاہ پریدی کے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی وجہ سے اور پی سی بی حکام کی کوششوں کی وجہ سے عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین اور اورنج لائن کے بعد لاہور میں بلو اور پرپل لائن تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ رپورٹ۔ نئی حکومت نے نئی میٹرو لائنز کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ گرین اور اورنج لائن کے بعد بلو اور پرپل لائن تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے 2 نئی لائنز کا روٹ تیار کر لیا۔ ٹرانسپورٹ انٹیگریٹ سسٹم کے تحت لاہور میں 108 کلومیٹر کا ماس ٹرانزٹ سسٹم بچھایا جائے گا۔ بلو لائن اور پرپل لائن کے مجوزہ روٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بلو لائن کا روٹ ٹاؤن شپ سے جیل روڈ، باراستہ، گلبرگ تجویز کیا گیا۔ بلو لائن ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن، برکت مارکیٹ، مین بولیورڈ، گلبرگ کے علاقوں سے گزرے گی۔ پرپل لائن بھاٹی گیٹ، اردو بازار، صفا والا چوک، ریلوے اسٹیشن، علامہ اقبال روڈ، کینٹ سے ہوتے ہوئے گزرے گی۔ 2 نئی میٹرو لائنز کی فیزیبلٹی کے لیے انٹرنیشنل فرمز کا بھی سہارا لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں 1 لاکھ سستے گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ اراضی کی نشاندہی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ماضی میں لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کی ایکوائر شدہ 6000 کنال اراضی بے یار و مددگار ہے۔ اراضی کو استعمال میں لانے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے بھر میں 1 لاکھ سستے گھر بنانے کا اعلان۔ ضلعی حکومتوں اور پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی نے اراضی کی نشاندہی کے لیے کام شروع کر دیا۔ پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی اور آشیانہ ہاؤسنگ کی اراضی استعمال میں لانے کی تجاویز زیر غور۔ پی ایل ڈی سی کی 6000 کنال سے زائد اراضی پر گھر بنانے کی تجویز۔ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ اربوں روپے مالیت کی اراضی پی ایل ڈی سی کو دی گئی تھی اور قیمتی اراضی پر سستے گھر بنانے کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی صرف آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا فیز 1 بنا کر خاموش ہو گئی۔ ماضی میں آشیانہ قائد لاہور کی 672 کنال اراضی میں سے 520 کنال اراضی پر تعمیرات کی گئیں۔ آشیانہ قائد لاہور کی باقی ماندہ 152 کنال اراضی پر سستے گھر بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ آشیانہ اقبال لاہور کے لیے ایکوائر کی گئی 3160 کنال قیمتی اراضی کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ پنجاب کی تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، ضلعی حکومتیں اور پھاٹا اراضی ایکوائر سے متعلق جامع رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسموگ کے سدباب کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے۔ ماحول میں بہتری کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں وقت لگے گا۔ مانیٹرنگ کے مناسب نظام سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے۔
صحت کے شعبے میں موبائل ہیلتھ یونٹس کلینک آن ویلز پروگرام لا رہے ہیں۔ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت برطانیہ کے تعاون سے سی ایم انیشیٹو کے مجوزہ روڈ میپ کا جائزہ اجلاس ہیلتھ، تعلیم، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، موسمیاتی تغیرات، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور دیگر شعبوں میں اشتراک کار پر اتفاق ہوا۔ شرکا کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ تعلیم، صحت اور سوشل پروٹیکشن کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے پر توجہ مرکوز ہے۔ اجلاس میں اسکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ بڑھانے، کوالٹی ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ صاف پانی، ویسٹ مینجمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن سیکٹر میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ایک بھی دیہی صحت مراکز تسلی بخش نہیں، موبائل ہیلتھ یونٹس کلینک آن ویلز پروگرام لا رہے ہیں۔ ایف سی ڈی کے تعاون سے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نمایاں بہتری آئے گی۔ سموگ کے سدبا پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ مانیٹرنگ کا مناسب نظام ہوگا تو منصوبوں کے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے۔ سیکنڈری اور پرائمری اسکولوں کے طلبہ کے لیے فری کھانے کا پروگرام لا رہے ہیں۔ مریم نواز شریف نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ سینیٹر پرویز رشید، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، ایم پی اے ثانیہ عاشق سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ بی ڈی ایس فرسٹ پروفیشنل ایم ایس کارڈیک سرجری امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ 16 ڈینٹل کالجز کے 969 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 829 پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 85.64% رہا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بی ڈی ایس فرسٹ پروفیشنل سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 16 ڈینٹل کالجز کے 969 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 829 پاس جبکہ 139 فیل ہوئے اور کامیابی کا تناسب 85.64% رہا۔ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج فیصل آباد کی عائشہ علی گھمر نے 700 میں سے 624 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری اور تیسری پوزیشنز اسلام ڈینٹل کالج سیالکوٹ کی طالبات نے حاصل کی۔ حفصہ مصطفیٰ نے 610 جبکہ امل اشفاق نے 608 نمبر حاصل کیے۔ یو ایچ ایس نے آزاد جموں اور کشمیر میڈیکل کالج مظفر آباد کی ایم بی بی ایس تھرڈ پروفیشنل ماڈیولر سسٹم سالانہ امتحانات کے نتائج کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے مطابق 104 امیدواروں میں سے 97 پاس اور 7 فیل ہوئے۔ جمعے کے روز ہی ختم ہونے والے ایم ایس کارڈک سرجری CIP فائنل پہلے سالانہ امتحانات کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے۔ 3 اداروں کے 12 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 3 پاس ہو گئے۔ تمام نتائج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔